قرآن مجید میں سورہ نوح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10 تو 12، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی، کہا اپنے رب سے بخشش طلب کرو گناہوں کی، وہ غفار ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اچھا صرف گناہ معاف کر کے آخرت ہی نہیں بنائے گا، دنیا بھی بنائے گا۔ کیسے؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر استغفار کرنے کی وجہ سے موسلا دار بارشیں نازل فرمائے، بارشیں برسے گی، جب بارشیں برسے گی زمین زندہ ہوگی، نباتات اگے گی، رزق میں اضافہ ہوگا۔ کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ موسلا دار بارشوں کا نزول فرمائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ مال کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ اولاد بھی نوازے گا، اللہ مال اور دولت بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ قحط ختم کر کے نہریں بھی تمہارے لیے چلا دے گا اور تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا، ہریالی ہوئے گی، نباتات اگیں گے، زمین اپنے خزانے اگلے گی۔ لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یہ پہلا کام کرنا آج سے شروع کر دیجئے۔ جس گناہ میں ملوث ہے اس گناہ کو چھوڑ کر نادم ہو کے رب سے توبہ اور استغفار، اور ساتھ میں استغفار کے جو کلمات ہیں وہ ادا کیجئے۔ اللہ رزق کے جتنے مسائل ہیں ان کو ختم کر دے گا، رزق میں وسعت پیدا کر دے گی، یہ پہلا سبب ہے۔ بلکہ سورہ ہود میں فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، اللہ تمہاری قوت میں بھی اضافہ فرمائے، قوت اور طاقت بھی دے گا۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ اور دوسرا کام ہے، اگر آپ چاہتے ہیں معیشت کمزور ہو گئی ہے، یہ نہیں کہ خودکشیاں کرتے پھرے، مایوس ہوتے پھرے، رب کی رحمت سے نا امید ہو، نہیں، مومن کبھی رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، وہ کبھی اپنی زبان پر گلے اور شکوے نہیں لاتا۔ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہماری معیشت کو مضبوط کر کے ہم فقر و فاقہ سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ رسول اللہ کی اکثر دعاؤں میں، دعا کی جو اکثریت جو آپ کی دعائیں تھیں ان میں ایک دعا بڑی کثرت سے کرتے تھے، کون سی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا بھی اچھی کر، آخرت بھی اچھی کر۔ یہ دعائیں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ آتی ہے، صحیح مسلم میں 2481 نمبر روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم انس، اس کے لیے دعا کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور بھی دعائیں کی، ان میں سے ایک دعا کی اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ اس کو مال میں بھی وسعت دے، اولاد میں بھی اللہ اس کو اضافہ دے، اور جو کچھ بھی دے اس میں برکت عطا فرما۔ پھر ایک وقت آیا، حضرت انس یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ ان مالی لکثیر، اللہ کی قسم میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس بہت مال ہے۔ دعا کی برکت سے اللہ نے دیا، کہا اللہ کی قسم میرے پاس مال کی کثرت ہے، وولدی وولد ولدی، اور میرے بیٹے اور میرے بیٹوں کے بیٹے، یعنی میرے بیٹے اور پوتے وغیرہ ملا کر 100 کے قریب ہے۔ اللہ نے اولاد میں بھی برکت دی، اللہ نے مال میں بھی برکت دی۔ تو دعا کریں، اللہ سے مانگیں، گڑ گڑائیں، اللہ پریشانیوں کا خاتمہ فرما کے رزق کی وسعت عطا فرما دیں گے۔